میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہر طرف خطبات میں، بیانات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کے تذکرے تو ہماری زندگیوں میں ارزانہ ہونے چاہیے، دن رات ہونے چاہیے، گھروں میں، مجلسوں میں ہونے چاہیے، تاکہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیغام اور سبق حاصل کر کے اسے اپنانے پر آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا جو اپنے بندوں پہ فرمائی ہے، لیکن خاص طور پہ دو نعمتوں کو بطور احسان کے بیان فرمایا، احسان جتلایا کہ یہ دو نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی۔ پہلی نعمت بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں کو جو ایمان کی طرف ہدایت اور رہنمائی دی ہے، یہ میرا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، ان ہداکم للایمان، تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب فرمائی، ایمان کی روشنی نصیب فرمائی، ایمان کا نور نصیب فرمایا۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت جس کو بطور احسان کے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا رسول دے کر تم پر احسان کیا ہے، میں نے اپنا نبی دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ ایمان کی نعمت بھی اللہ کا احسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مل جانا، اس کائنات میں، اس روئے زمین پہ تشریف لانا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر اس بات کو یوں کہا جائے تو عین حقیقت ہے کہ اگر آج کسی کو ایمان حاصل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حاصل ہے۔ آپ کے طفیل ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایمان حاصل ہے۔ آپ کی برکت سے، آپ کی برکت سے ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہے، آپ کے طفیل ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے، ہمیں اللہ کا تعارف کون کرواتا؟ اس انسانیت کو جو جاہلیت کے گھڑوں میں گری ہوئی تھی، کون نکالتا؟ انہیں ضلالت سے نکال کر عزت پہ کون لے کے آتا؟ انہیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت پہ کون لے کے آتا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی محنت تھی کہ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب جس نے انسانیت کو جینے کا شعور نصیب فرما دی۔ انسان ہوتا کیا ہے؟ آپ کی رحمت نے بیان کیا۔ بلکہ ایک بزرگ تو یوں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ایمان والے موجود ہیں، انہیں جو ایمان حاصل ہے، ہر صاحب ایمان کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلنے والی روشنی اور نور ہر ایمان والے کے دل کے اوپر جا رہا ہے۔ تمام ایمان والوں کا کنٹیکٹ اور رابطہ گنبد خضرا میں ہے۔ بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں، انہیں بڑوں کی بات سمجھ نہیں آتی، اللہ والوں کی بات سمجھ نہ آئے، بڑوں کی بات سمجھ نہ آئے، اپنی عقل کا فطور سمجھیں۔
اعتراض کرتے ہیں. تو جس بزرگ نے، اللہ والے نے یہ بات فرمائی، صاحب کشف تھے، باطنی آنکھیں کھل چکی تھیں، روحانیت کے ایک مقام اور مرتبے پر فائز تھے. تو ان کی مجلس میں ایک بے ادب انسان بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ تم یہ بات غلط کرتے ہو، میں نہیں اس بات کو مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے روشنی نکلتی ہے، آپ کے قلب سے روشنی نکلتی ہے، ایمان والوں کے دلوں پہ جاتی ہے، اس وجہ سے انہیں ایمان نصیب ہے. تو انہوں نے فرمایا اگر تو کہتا ہے تیری وہ روشنی والی تار کاٹ دیں. اس نے کہا کاٹ دو. انہوں نے یوں اشارہ ہاتھ سے کیا، فرمایا لو تمہاری تار کٹ گئی، تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو لکھا ہے کتابوں میں وہ آدمی مرتد ہو کے مرا. تو ہمیں اگر ایمان حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حاصل ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرا نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے. اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کا نبی بھی رحمت للعالمین. اللہ پاک رب العالمین ہے اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے. کسی نبی کو یہ صفت نہیں ملی کہ وہ رحمت للعالمین اسے کہا گیا ہو. سارے نبی شفقت سے بھرے ہوئے تھے، سارے نبی رحمت تھے، سارے نبی اخلاق والے تھے، لیکن رحمت للعالمین کی صفت اللہ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اگر آپ اللہ کے نبی کی رحمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو تاریخ کی ان کتابوں کو پڑھنا ہے جن مصنفین نے عرب کے حالات ذکر کیے. سیرت کی ان کتابوں کو پڑھنا ہے جن مصنفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس روئے زمین پہ کیا ہو رہا تھا ان حالات کو تحریر کیا. انسانیت راستہ بھول چکی تھی، اور جس بستی میں آپ تشریف لائے اس بستی کے رہنے والے جاہلیت کے اندر پڑے ہوئے تھے. اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور عورت کا کوئی احترام نہیں تھا، یتیم کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا. عورت کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے، اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، باپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پل پل پہ انسان کو قتل کرنے کوئی عار نہیں سمجھتے تھے. اور گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، جب تک اسے باپ زندہ دفن نہ کر دیتا منہ چھپا کے باہر پھرتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، قرآن کہتا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کے دل گھٹتے تھے. انہیں ماں کے مقام کا، بہن کے مقام کا، بیوی کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں تھا. بھائی بھائی کا دشمن تھا، اور یہودی اپنے مذہب کو بھول چکے تھے. چند رسموں کا نام مذہب یہودی بن گیا تھا. عیسائیوں نے ایک خدا کو ماننے کی بجائے 3 بنا لیے تھے. اور اللہ کا وہ عظیم گھر جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنا کر وہاں توحید کا اعلان کیا تھا، توحید کی محنت کی تھی. مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے تھے لیکن آپ کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے. آپ تو پکے مواحد تھے اور اس خوبصورت عظیم گھر کو بتوں سے بھر دیا تھا. اب ضرورت تھی اللہ ان کی تقدیر بدلے. اللہ یہاں پہ ان کی تقدیر بدلنے کے لیے ایسی شخصیت کو بھیجے جو ایک انقلاب برپا کر دے. تو اللہ نے اس امت پہ احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان فرمایا اپنا پیغمبر تمہیں دیا. کتنی محنت فرمائی. وہ انسانیت جو جاہلیت میں گری ہوئی تھی، ذلت اور پستیوں میں گری ہوئی تھی، انہیں عروج پر پہنچا دیا.
بتایا آپ نے آپ ماں کے لیے رحمت اور شفقت بن کر آئے. آپ نے بتایا کہ یہ عورت معمولی نہیں ہے. یہ عورت جس روپ میں جانتی ہے اللہ پاک اسے عظمت دیتا ہے. ماں کے روپ میں آتی ہے, آپ فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ماں کے لیے رحمت بن کر آئے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ بہن کی صورت میں آتی ہے, آپ بہن کا مقام بیان فرماتے ہیں, اور آپ اپنے عمل سے آپ نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کا ایسا استقبال کیا, جب وہ تشریف لائیں آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے نیچے بچھا دی اور ان کا ایسا اکرام کیا, لوگ حیران رہ گئے. جتنے قیدی ان کے ساتھ تھے آپ نے سب کو, صحابہ کو حکم دیا میری بہن کے اکرام میں سب کو رہا کر دو, اور فرمایا اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو رہیں, اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ جائیں. آپ نے بیٹی کے مقام کو بیان فرمایا. حضرت فاطمہ تشریف لاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرماتے. حدیث میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی آپ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, ایک مجھے خوشبو پسند ہے, اور ایک مجھے نماز پسند ہے, اور ایک مجھے عورت پسند ہے. عورت کو پسندیدہ کیوں قرار دیا؟ جس دور میں, جس جگہ پہ, جس علاقے میں, جس بستی میں آپ تشریف لائے عورت کو عزت اور احترام نہیں دیتے تھے, عورت کو معمولی سمجھتے تھے. آپ نے یہ بات فرما کر بتایا کہ عورت معمولی نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے عورت پسند, اس لیے فرمایا کہ عورت کو ایک مقام اور عزت ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند, فرمایا جس نے اپنے بیوی کا حق ادا نہ کیا, ظلم کیا, حق مارا, قیامت کے دن بارگاہ الہی میں میں بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اس کے حق میں مدعی بنوں گا اللہ کی بارگاہ. یہ اللہ کے نبی اس امت کے لیے شفقت اور رحمت بن کر آئے. میں کہتا ہوں آپ سیرت پڑھیں, آپ کو واقعات ملیں گے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے, آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. جانور آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتے تھے. ایک اونٹ آیا آگے اور گردن جھکا لی, آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اونٹ اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے. آپ کو اللہ نے جانوروں کی زبان بھی سمجھا دی. اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے کہ مجھے چارہ کم دیتا ہے, کام زیادہ لیتا ہے, اس کے مالک کو بلاؤ. آپ تو ان کے لیے رحمت اور شفقت تھے. ایک صحابی آئے, آپ سے محبت صرف انسانوں نے نہیں کی, جانور بھی آپ سے محبت کرتے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ سے محبت انسان نہیں کرتے تھے, ہر مخلوق آپ سے محبت کرتی تھی. پتھر بے جان ہے, آپ فرمایا کرتے تھے میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جس پتھر کے پاس سے میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا, وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا. آپ انسانوں کے لیے رحمت, آپ جنات کے لیے رحمت, آپ فرشتوں کے لیے رحمت, آپ ہواؤں کے لیے رحمت, آپ زمین کے لیے رحمت, آپ آسمان کے لیے رحمت. کون سی مخلوق جس کے لیے آپ رحمت نہیں بنے؟ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ کو اللہ نے جہان والوں کے لیے رحمت, سراپا رحمت بنا کر بھیجا. آپ طائف تشریف لے گئے دعوت کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے آپ طائف تشریف لے گئے. آپ نے انہیں کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے. توحید کی دعوت, ایمان کی دعوت, کلمے کی دعوت. انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ ہر صاحب ایمان اس واقعے کو جانتا سمجھتا ہے کہ آگر سے پتھروں کی بارش آپ کے جسم پر اتنے پتھر برسائے کہ خون مبارک نکلنے لگا, آپ کا خون جوتوں تک آ گیا. آپ کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے, آپ کو اٹھاتے ہیں اپنی کمر پہ, ایک دشمن کے باغ میں چھپ جاتے ہیں, لے کر چلے جاتے ہیں, اور فرشتہ حاضر خدمت, یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں میں اس بستی کو الٹ دوں.
یہ دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان یہ بستی ہے، میں دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ بستی آٹے کی طرح باریک ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ میری قدر نہیں جانتے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا میں رحمت بن کر آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ کی شفقت تھی۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور جو لوگ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر چکے تھے، ہجرت پر مجبور کر چکے تھے، آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا تھا اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی میں کبھی مکہ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اپنے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، پوچھو ان سے جو بیرون ملک جاتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کے کیسے جاتے ہیں۔ آپ مکہ سے محبت فرماتے تھے، مکہ سے محبت فرماتے تھے۔ آپ جب داخل ہو رہے تھے اللہ نے آپ کو مکہ نصیب فرمایا، فتح مکہ ہوا اور سارے دشمن آپ کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے اور جان چکے تھے آج ہماری گردنیں اڑیں گی، آج ہمیں پکڑا جائے گا، آج ہمیں گرفتار کیا جائے گا۔ جتنا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا آج اس کا انتقام ہم سے لیا جائے گا۔ لیکن میرے نبی کا اعلان کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا جو حضرت ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی بخشش ہے، اسے بھی معافی، جو حرم میں چلا جائے وہ بھی معافی۔ لیکن تعداد زیادہ تھی، اس کا گھر بھی بھر گیا اور حرم شریف بھی بھر گیا، تعداد زیادہ۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی معافی، اور پھر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی وہی اعلان کرتا ہوں، آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ یہ آپ کی رحمت تھی، آپ کی شفقت تھی۔ آج ہم دیکھیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے ہم کس طرح انتقام پہ اترتے ہیں، کس طرح ہم بدلہ لینے پہ اترتے ہیں، کس طرح ہمارا دل اس کی نفرت سے بھر جاتا ہے، اور کس طرح ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے بس چلے تو میں اس کو کچل دوں، میں اس کو یوں کر دوں۔ کون سا الزام تھا جو میرے نبی پہ مکہ والوں نے نہیں لگایا؟ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، تکلیف نہیں دی، پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا، سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، قید تک کروا دیا، کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ وطن سے جانے پہ مجبور کر دیا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا دل، اتنی بڑی شفقت، اور اگر آپ چاہتے ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سراپائے رحمت تھے۔ آپ ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیوی کے لیے رحمت، پڑوسی کے لیے رحمت، غلاموں کے لیے رحمت۔ فرمایا اپنے نوکر کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، جو تم کھاؤ اسے وہی کھلاؤ، اپنے غلام کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اسے وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اسے وہی پلاؤ جو تم پیتے ہو۔ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ رحمت بیان کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ آپ سفر میں تھے، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی شفقت، آپ نے سب صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ ایک نے کہا تم نے جانور ذبح کرنا ہے، ایک کو کہا تم نے کھال اتارنی ہے، کسی کا کھانا پکانے کی ذمہ داری۔ فرمایا میری ذمہ داری یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لکڑیاں تو ہم بھی اکٹھی کر سکتے ہیں، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے بھی پتہ ہے آپ کر سکتے ہو، مجھے یہ پسند ہے کہ یہ میں کام کروں۔ اور پھر فرمایا میرے اللہ کو بھی یہی پسند ہے یہ میں کام کروں۔ آپ کوئی امتیازی شان نہیں بناتے تھے، آپ ممتاز بن کر رہنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے جب آپ چلتے تھے صحابہ کو آگے چلاتے تھے اور خود پیچھے چلتے تھے، اور آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں جب آؤں صحابہ کھڑے ہو جائیں، آپ یہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور آج کا معاشرہ جو سیرت سے اتنا دور ہے، جنہیں سیرت کا پتہ ہی نہیں، مسلمان کے مجموع میں اعلان کرو مسلمان سیرت سے ناواقف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ناواقف، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکا، اپنی اولاد کو اتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دیں، لیکن نبی کا غسل کرنے کا سنت طریقہ میں
قسم اٹھا کے اس ممبر رسول پہ کہہ سکتا ہوں مسلمان نہیں سنا سکتا، نبی کا وضو نہیں سنا سکتا، نبی کی نماز نہیں سنا سکتا، نبی کی تجارت نہیں بتا سکتا، نبی کی معاشرت نہیں بتا سکتا، نبی کے معاملات نہیں بتا سکتا۔ امت کہاں پہ کھڑی ہے؟ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کی شفاعت کی انتظار میں ہے کہ میرے نبی میری شفاعت کریں گے، میرے نبی مجھے بخشوائیں گے، میرے نبی مجھے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، ساری امت انتظار میں ہے کہ ہماری سفارش ہوگی۔ امت کیا کر رہی ہے؟ امت نے نبی کے عمل اور نبی کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا دین حاصل کیا ہے؟ کتنا قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ جس شعبے سے وابستہ ہیں، کبھی اس شعبے والے نے کبھی سوچا ہے، کبھی خیال میں بھی آیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعبے میں میرے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ میرے نبی کا کیا عمل تھا؟ میرے نبی نے تجارت کے کیا اصول بتائے ہیں؟ میں ایک تاجر ہوں، میرے نبی کی تجارت کیسے تھی؟ آج ہمارے گھر اس سے خالی ہیں۔ اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا، فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا جس بستی میں آپ تشریف لائے ہیں یہ بستی والے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ اعلیٰ شفا کنارہ، یہ شفا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی سے، دریا کے پانی سے زمین نرم ہو جائے، اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا وزن دے، اس سمندر میں گر جائے، اس دریا میں گر جائے، اس کنارے کو شفا کہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اس بستی میں رہنے والے یہاں کے لوگ کنارے پر تھے، گرنے والے تھے، گمراہیوں میں گر چکے تھے، میں نے اپنا نبی بھیج کر فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس سے بچا لیا، تمہیں بچایا، تمہیں بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، اور بتایا کہ میں نے اپنا نبی تمہیں کیوں دیا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی اس لیے آیا تمہیں قرآن سکھائے، تمہیں قرآن کے احکام سمجھائے اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہاری تربیت کرے، تمہیں علم سکھائے، تمہیں علم سکھائے۔ جو علم اصل تھا اسے پیچھے کر دیا، جو فنون تھے اسے آگے کر دیا۔ میں تجربہ کر چکا ہوں، میں اتنے لوگوں سے مل چکا ہوں جن کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الف با بھی نہیں جانتے، نبی کا ایک عمل نہیں جانتے، سنت نماز پڑھنا انہیں نہیں آتی کہ سنت طریقے سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم صرف نام کے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں وہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی ہے جس زندگی پر چل کر یہ امت زوال سے عروج پہ جا سکتی ہے، ذلت سے عزت پہ آ سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے۔ آج امت نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑا، پستیوں میں چلی گئی۔ ہمیں واپس پلٹنا ہے، ہم جہلیت کی طرف جا رہے ہیں، جہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جہلیت کے بارے میں تو میرے نبی نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ جہلیت کی سارے عملوں کو میں اپنی پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں، اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، لیکن لوگ انہی جہلیت کی چیزوں پہ آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو وقت نکالو، جب دنیا کے لیے وقت ہے، جب تجارت کے لیے وقت ہے، جب پروگراموں کے لیے وقت ہے، اتنا وقت موجود ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت کیوں نہیں؟ جب نماز کی بات کرے کہتے کوشش کرتے ہیں، جب دین سیکھنے کی بات کرے کہتے کوشش کر رہے ہیں، دین کی بات جب آتی ہے تو کوشش کا لفظ بولتے ہیں، اور جب دنیا کی بات آتی ہے کبھی کوئی تاجر نہیں کہتا دکان کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی ٹیچر نہیں کہتا اسکول پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی ذمہ دار نہیں کہتا میں زمین پہ محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہاں یہ لفظ نہیں بولتے، وہاں عملی کر کے دکھاتے ہیں، عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ نبی کی زندگی سیکھنے کی بات آتی ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔
مولوی صاحب آپ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے دے، آپ دعا کریں، بس کوشش بڑی ہے، دعا کریں آپ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ دنیا کے کسی کام کے لیے نہیں کہتے توفیق مل جائے، اس کے لیے کر رہے ہیں، محنت اٹھا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، مال جان وقت لگا رہے ہیں۔ کون سا وقت آئے گا میرے عزیزو کہ ہم اپنے نبی کا لایا ہوا دین سینے سے لگائیں گے، اسے سیکھیں گے، اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، تاکہ اس دین پر، اس قرآن پر عمل کر کے ہم ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم آج کی مجلس میں عزم کریں کہ انشاءاللہ، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب تک مسلمان سیرت نہیں پڑھے گا یہ اسے سیرت پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی۔ پڑھنے کی ایک تاثیر ہوتی ہے، سیرت پڑھنے والے کے اوپر اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا، مجھے یقین ہے اللہ کے نبی کے عمل میں تاثیر ہے، آپ کی گفتگو میں تاثیر تھی، آپ کی باتوں میں تاثیر تھی، آپ کی باتیں جو پڑھے گا اس کے دل میں بھی انشاءاللہ ضرور انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے صحیح اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کر اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق، اپنی اولادوں کی زندگی میں، اپنی بیوی بچوں کی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔